دعائیں کرتے رہتے ہیں، اس کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں۔ صحیح مسلم میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو وضو کرے نماز کے لیے، پھر مسجد میں فرض نماز پڑھنے کے لیے جائے اور اسے جماعت سے مسجد میں ادا کرے تو اللہ عز و جل اس کے گناہوں کو معاف کر دے۔ لیکن یہ سارے فوائد جتنے ہم نے سنے کس کو ملنے والے ہیں؟ یہ آخری نقطہ بیان کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ یہ سارے فوائد، نمازوں سے گناہ معاف ہو رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیا خیال ہے جس کے گھر کے سامنے نہر چلتی ہو اور وہ 5 وقت نہر میں غسل کرتا ہو، کیا اس بندے کے جسم پر کوئی گناہ، کوئی میل رہے گا؟ صحابہ نے کہا نہیں، کوئی میل نہیں رہے گا۔ کہا جس طرح یہ 5 دفعہ نہانے والا اپنے جسم پہ اس سے کوئی میل باقی نہیں رہتا، جو 5 مرتبہ مسجد میں آ کر اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے، نماز پڑھتا ہے، مالک اس کے کھاتے میں کوئی گناہ نہیں رہے گا۔ فجر پڑھ کے آیا، ظہر پڑھ کے مسجد میں آ کر بیٹھا، ظہر پڑھی، اب فجر سے لے کے ظہر تک جتنے اس سے صغیرہ گناہ ہوئے اللہ تعالی معاف کر دے۔ ظہر پڑھ کے کیا، عصر پڑھنے آیا، اس کے درمیان کے جتنے گناہ ہیں اللہ عز و جل اپنی رحمت سے صغیرہ گناہوں کو معاف کر دے گا۔ لیکن یہ سارے انعامات کس کو ملنے ہیں؟ آئیے ان کی 2 شرطیں ہیں بنیادی۔ سب سے پہلے وہ بندہ جس کے لیے نماز پڑھتا ہے اس کو پہچانتا ہے۔ ہم کس کے لیے نماز پڑھتے ہیں؟ اللہ کے لیے۔ تو ہماری اللہ سے پہچان ضروری ہے۔ اللہ کی پہچان کیا ہے؟ جس طرح وہ چاہتا ہے اس طرح ہم اس اللہ کو مانیں۔ وہ اللہ مالک ہے، وہ اللہ خالق ہے، وہ اللہ رازق ہے، اتنی باتیں کو سارے مقامی مان لیا کرتے ہیں۔ نہیں، صرف یہ کافی نہیں، بلکہ اللہ عز و جل اپنی عبادت میں یکتا اور تنہا ہے۔ جو عمل اللہ کے لیے ہے وہ کسی اور کے لیے، رکوع اللہ کے لیے ہے تو غیر اللہ کے لیے رکوع شاہ صاحب کے سامنے جھکا نہیں جاتا، کیونکہ جھکنا عبادت ہے۔ رکوع کرنے والوں کے ساتھ تو رکوع عبادت ہے جب اللہ کے لیے کیا جائے، اور جب کالے جھنڈے کو لے کر جھکا جائے تو یہ کالے جھنڈے کی عبادت۔ یہ نماز کے بجائے ہر نمازی کو نہیں ملیں گے۔ سب سے پہلے وہ واحد ہو، وہ مشرک نہ ہو، اسے بیماری آئے تو ہاتھ میں پیروں کے دباؤں سے لا کر کڑے نہ پہنے، چھلے نہ پہنے، انگوٹھیاں نہ پہنے، گلے میں تعویذ نہ مانگے، بلکہ وہ اللہ کی طرف رجوع کر کے اللہ سے شفا کا سوال کرے۔ جو ایسا واحد ہوگا، سجدہ کرتا ہے اللہ کے لیے، رکوع کرتا ہے اللہ کے لیے، نظر دیتا ہے اللہ کے لیے، نیاز دیتا ہے اللہ کے لیے، قربانی اللہ کے لیے۔ ایک بکرا دربار شریف پہ اور ایک بکرا بیت اللہ میں آ کے حج شریف پہ، یہ مشرک ہے اس شہر کی طرح۔ اس کی نمازوں کا اس سے کوئی فائدہ؟ جو اللہ کے لیے بھی فدا کرے، جو یا اللہ مدد کی کہے، یا رسول اللہ مدد کی کہے، اللہ کے سامنے سجدہ کرے اور دربار کی دہلیز کو چومتے رہے، سجدہ کرنے سے گزرے، اس مشرک کی نماز میں اس کو کوئی فائدہ نہیں۔ نماز کے لیے بنیادی شرط لا الہ الا اللہ کا فہم، لا الہ الا اللہ کا سوچ یقین، اس میں عمل، اس میں استقامت کہ اللہ کی عبادت میں کوئی غیر اللہ شریک نہیں ہے۔ اللہ کی ذات میں کوئی غیر اللہ شریک، نہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا، نہ عزیر اللہ کا بیٹا، اور نہ رسول اللہ نور من نور اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نور من نور اللہ۔ سنا یا نہیں سنا لیا پاکستان میں؟ یہ اللہ کی ذات کا شرک ہے۔ اللہ کی ذات، اللہ کی صفات، اللہ کی عبادت، اس میں اللہ کو یکتا مانتا ہے، نمازوں کا اسے فائدہ۔ اور دوسری شرط، وہ نماز کیسے پڑھتا ہے؟ اور یہ نماز ہی پڑھنی کا ایک طرف لوگوں میں ایک طرف لوگوں میں چھاڑ دیں، نماز ہی پڑھنی، سجدہ ہی دینا اللہ جیسے مرضی دے دو۔ یہ شریعت اسلام کے لیے سجدوں کی بھوکی نہیں ہے۔ آپ جس کمپنی میں کام کرتے ہیں، یہ دین تو بہت دور کی بات ہے، چھوٹی سی مثال سے سمجھو۔ آپ ایک کمپنی میں کام کرتے ہیں، کمپنی مینیجر کہتا ہے یہاں سے یہاں تک 10 میٹر لمبی دیوار کھڑی کرو۔ آپ 10 میٹر لمبی دیوار یوں نہیں کھڑی کرتے، یوں کھڑی کر دیتے ہیں۔ وہ دیوار ہی بنانی تھی نا جی، ایویں نہیں بنائی تھی، ایویں بنانی تو دیوار ہی، اینٹ بھی لگائی، ریت بھی لگایا، سمنٹ بھی لگایا، سریا بھی ڈالا، ٹھیک ہے۔ وہ کہ جب بیوقوف میں نے کہا تھا یوں بنا، تو نے یوں بنا دی۔ کیا خیال ہے، پگار ملے گی یا ختم ہو جائے گا؟ ملے گی تب آپ اسے بولی کبھی دیوار ہی بنانی تھی نا،
میں نے بنا دی، ہو گیا دیوار نہیں بنانی، جیسے میں نے کہی تھی ویسے بنانی. یہ چھوٹی سی مثال آپ کی کمپنی ہے. ارے ہم پابند ہیں کس کے؟ مولویوں کے نہیں، ملاؤں کے نہیں، پیروں کے نہیں، فقیروں کے نہیں، ہم پابند ہیں عرش والے رب کے، مدینے والے مصطفیٰ کے. تیسرے کے پابند ہم نہیں ہیں. جب پابند اللہ اور اس کے رسول کے ہیں، اللہ کا حکم ہے اقیموا الصلاۃ، نماز پڑھو. محمد رسول اللہ کا فیصلہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. کیسے پڑھو؟ جیسے نبی نے سکھائی. کیسے پڑھو؟ جیسے مولوی نے سکھائی. کیسے پڑھو؟ جیسے پیر نے سکھائی. کہا نہیں، صلو، نماز پڑھو کما رأیتمونی اصلی، جیسے میں نے تمہیں پڑھ کر سکھائی. یہاں سکہ آپ کی کمری میں آپ کے مدیر کا سکہ چلتا ہے، آپ کی کمری میں آپ کے کفیل کا سکہ چلتا ہے. وہاں پر نقشہ آپ کے کفیل کا منظور ہوتا ہے. اللہ کے دربار میں عبادت وہ منظور ہوتی ہے جس پر سکہ محمد رسول اللہ کا لگا، اور جس عمل پر رسول اللہ کا سکہ نہیں ہے. ساری رات نماز پڑھتے رہو، ساری رات نمازوں میں سجدوں میں پڑے رہو. اگر طریقہ رسول اللہ کا نہیں تو قبول نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی ہے، یہی صحیح بخاری ہمارے ہاتھ میں. اس صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، ایک صحابی نے آ کے نماز پڑھی اور کہا السلام علیکم یا رسول اللہ. کے نبی آپ پر سلام کیا. آپ نے کہا وعلیکم السلام. ارجع فصلی فانک لم تصلی، نماز پھر پڑھ تیری نماز. اور نبی نے ہر طریقے سے نماز پڑھی تھی. یہاں بھی ہاتھ باندھے، یہاں بھی باندھے، چھوڑے بھی، آمین کہیں بھی نہیں بھی، ریفرنس کیا بھی نہیں تھی. یہ سارے طریقے، یہ سارے راستے جنت کو جا رہے ہیں. کوئی ادھر سے ہو کر جا رہا ہے، کوئی ادھر سے ہو کر جا رہا ہے. جانا سب میں جنت میں. جنت میں ایک ہی راستہ جا رہا ہے اور وہ راستہ محمد رسول اللہ کا راستہ. دوسرا راستہ جنت میں جو اللہ کے نبی سے ٹکرائے وہ عمل اللہ کے دربار میں قبول نہیں. اس نے پھر نماز پڑھی، اس نے پھر نماز پڑھی. تینوں مرتبہ فرماتے ہیں نماز دوبارہ پڑھ تیری نماز. وہ بیٹھ گیا، کہا جیسی آتی تھی ویسی پڑھ لی. اب آپ بتاؤ کیسے پڑھو؟ کہا تیرے رکوع اور سجدے میں اطمینان اور سکون نہیں ہے. نماز کیسے پڑھو؟ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی، صحابہ کو سکھائی، نبی کو ابراہیم نے سکھائی، ابراہیم کو اس کے رب نے بتائی. یہ صحیح بخاری ہمارے ہاتھ میں ہے. آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی اس کتاب سے پڑھے، سیکھے، سنے جس پر مسلمانوں کے کسی جماعت کو اختلاف صحیح کتاب. اس کا سوا 374 ہے، 374 میں 698 حدیث نمبر ہے. عبداللہ ابن عمر روایت فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے دونوں مونڈوں پر ہاتھ اٹھاتے، اللہ اکبر کہتے. کیا نظر ہو یہ حج ومن کرے، اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے، کندھوں کے برابر کرتے، اللہ اکبر کہتے. نماز کا آغاز کہاں سے ہو رہا ہے جی؟ اللہ اکبر. یہ نماز کا آغاز ہے. ہاتھ کہاں تک اٹھے ہوئے ہیں؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے. ہم نماز کا آغاز کہاں سے کرتے ہیں؟ ایک تو ہاتھ اٹھاتے ہیں کانوں کو گوٹھے لگاتے ہیں، ہاتھ والے سب سے بھی اوپر ہوتے ہیں. میں نیت کرتا ہوں نماز کی، نماز سے آتا پیچھے سے امام کے منہ میرا کھانا کا بجے بات کر رہا ہوں. سچے کوئی نہیں، یہ کوئی نہیں، کوئی چلے کوئی اللہ. یہ 1.5 گز کی آپ نے نیت کا بنا لی جی. مودی صاحب نیت نہیں کریں گے تو نماز ہی نہیں ہوتی. نیت نہیں کرو گے نماز نہیں ہوتی، بات ٹھیک ہے، لیکن نیت تو دل کا ارادہ ہے. زبان سے بولنا تو نیت نہیں ہے. مثال دے کے بات آگے چلاتا ہوں. آپ کی امی جان کہیں بیٹا آؤ روٹی کھا لو، روٹی کھانے کی نیت ہو، آپ اخبار پڑھ رہے ہیں، اخبار چھوڑ کے ہاتھ دھو کے دسترخوان پہ جا کر بیٹھ کے بسم اللہ پڑھ کے لقمہ توڑ کے منہ میں ڈالو گے نا، ایسے ہی کرو گے. نیت ہر کام کی ضروری ہے. کسی نے وہاں بھی نیت کی، میں نیت کرتا ہوں روٹی کھانے کی، 2 روٹی کھاؤں گا، 1 پلیٹ دال کھاؤں گا، 1 گلاس پانی پیوں گا، دائیں ہاتھ سے منہ کے راستے، پیٹ کے راستے، سامنے امی ادھر، ابو ادھر، باجی بھی سوئی جائے. نیت کی کبھی کسی نے؟ نیت ضروری ہے یا نہیں؟ آپ بولے بولے صاحب آپ کا دماغ خراب ہے. جب میں نے اخبار پڑھتے ہوئے اخبار کو رکھ دیا اور ہاتھ دھو لیے اور چل کر دسترخوان پہ آ کر بیٹھ گیا تو یہ روٹی کھانے کی نیت ہی تو تھی جس نے اخبار چھلوایا، جس نے ہاتھ دھلوائے. اب سوال سے کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ آگے یہ پیچھے ہوئے، دائیں ہوئے، بائیں ہوئے، اوپر یہ نیچے کیے، یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم بھی یہی کہتے ہیں پیارے بھائی
تو اپنے کمرے میں سویا ہوا تھا، الارم ہوا کہ نماز کا ٹائم ہو گیا، تو اٹھا، نیند اپنی ختم کی، دروازہ لاک کیا، جیب سے مسواک نکالی، منہ میں مسواک کیا، جا کے سنجا کیا، پیشاب کیا، طہارت کی، وضو بنائی اور پھر چل کر مسجد میں گیا۔ تو نے دروازہ کیوں بند کیا؟ تم نے کمرہ کیوں چھوڑا؟ نماز کی نیت۔ تو نے مسواک کیوں کی؟ نماز کی نیت۔ تو نے وضو کیوں کیا؟ نماز کی نیت۔ تو چل کر مقالے میں نہیں گیا، مسجد میں کیوں کیا؟ نماز کی نیت۔ اسی کا نام نیت ہے، باقی سب مولویوں کا ڈرامہ۔ ایک اور موٹی سی بات سمجھا کے بعد آگے چلاؤں۔ نیت پٹھان پشتو میں کرتا ہے، پنجاب والا پنجابی میں کرتا ہے، ہندو والا ہندی میں کرتا ہے، سندھ والا سندھی میں کرتا ہے، انڈیا والا ہندی میں کرتا ہے۔ ہر بندہ اپنی اپنی زبان میں نیت کرتا ہے، اور نماز کی زبان میں پڑھتے ہیں۔ پشتو میں نماز ہو جائے گی، سرائکی میں ہو جائے گی، پنجابی میں ہو جائے گی۔ لیکن مولوی صاحب تھوڑا دماغ خراب ہے، نبی عربی زبان جاننے والے تھے، دین عربی میں آیا، جس زبان میں نبی نے نماز پڑھی اس کی زبان میں نماز پڑھنی پڑے گی۔ مسلمان پٹھان ہو، مسلمان انگریز ہو، مسلمان پشتو والا کوئی بھی ہو، نماز قبول ہوگی عربی میں۔ تو بھائی یہی سے سمجھ لو، اگر یہ الفاظ نیت کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہے ہوتے تو کس زبان میں کہے ہوتے؟ عربی میں۔ تو ہم جس کا نماز عربی میں پڑھنے کے پابند ہیں، نیت کی زبان میں کرتے ہیں عربی میں۔ اب ہر بندہ اپنی اپنی زبان میں کر رہا ہے، جس سے بات واضح ہوتی ہے، ایک بار ٹوچ لگ گیا ہے، ویلڈنگ بات ہو گیا ہے، اصل نار نہیں تھی۔ یہ بات کہنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا آغاز کیا، اللہ اکبر، صحیح بخاری ہے، عبداللہ ابن عمر بیان فرماتے ہیں، اللہ اکبر کہا، اپنے ہاتھوں کو کانوں کو نہیں پکڑا، سر سے اوپر نہیں کیے، اپنے ہاتھوں کو ہٹا ہٹا بن کے دے، اپنے کانوں اپنے کندھوں کے برابر اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، اور پھر اٹھانے کے بعد یہی صحیح بخاری ہے، اس کا سزا 376 ہے، حدیث نمبر 703 ہے۔ صحت انسان فرماتے ہیں، انہوں نے کہا لوگوں کو یہ حکم دیا جاتا تھا کہ نماز میں ہر آدمی اپنا دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پہ رکھے، دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پہ رکھے۔ ابو حاتم نے کہا میں یہی سمجھتا ہوں کہ صحت انسان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے ہیں۔ اب دایاں ہاتھ جب اس بائیں پہ رکھا جائے گا، یہ دایاں یہ بائیں، ٹھیک ہے؟ اب یہ رکھیے، ایٹومیٹک کہاں آتا ہے؟ کہاں آتا ہے؟ سینے سے۔ یہ دایاں اوپر بایاں نیچے زور لگا رہا ہو تو بھی نظر نہیں آتا، اور بندہ بھی سیدھا نہیں کھڑا، یہ میری ناپ ہے، یہ میری ناپ ہے۔ اب یہ دایاں اوپر بایاں نیچے کر کے یہ ناپ کے نیچے رکھو، سیدھا نہیں، اور جب یہ ناپ کے نیچے کروں گا تو پھر الٹا ہو جائے گا، بایاں اوپر ہو جائے گا، دایاں نیچے ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پہ رکھتے، پھر اپنے سینے پہ رکھتے، یہ دایاں۔ اچھا، بندے سے غلطی ہو جائے، شاگرد سے غلطی ہو جائے استاد سے، تو کیا کرتا ہے؟ استاد سے معافی مانگتا ہے نا؟ کیسے معافی مانگتا ہے؟ کبھی آپ نے دیکھا کسی شاگرد سے معافی مانگی؟ کوئی ہوتا ہے یہ غلطی ہوگی، استاد جی معاف کریں، ابو جی غلطی ہوگی، آئندہ نہیں کرتا، معاف کرتا۔ ہاتھ کہاں ہے؟ بولو ہاتھ کہاں ہے؟ کبھی آپ نے دیکھا استاد کے پاس جب ایک شاگرد کرے استاد جی غلطی ہوگی، ڈرامہ کرتے ہیں؟ کبھی کسی نے یاد سے معافی مانگا؟ ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، اللہ ہم بڑے گناہ گار ہیں، اللہ ہماری بڑی خطائیں، تو ہاتھ اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، رسول اللہ کے منبر پہ عدالت لگاتا ہوں، قیامت تک کے لیے دنیا کا کوئی مولوی یہ ثبوت نہیں دے سکتا عورت ہاتھ سینے میں باندھے، مرد ناف کے نیچے باندھے۔ اللہ کے رسول نے سب کو ایک حکم دیا، صلو، نماز پڑھو، کما رأیتمونی اصلی، جیسے میں نے نماز پڑھ کے دکھائی ہے۔ یہی حکم عائشہ کے لیے ہے، یہی حکم ابو بکر کے لیے ہے، یہی حکم حفصہ کے لیے ہے، یہی حکم عمر کے لیے ہے۔ عورت اور مرد کی نماز کے طریقے میں کوئی فرق موجود، پردے میں فرق ہے کہ مرد کا سر ننگا ہو تو نماز ہو جائے گی، عورت کا سر ننگا ہو تو نماز کا طریقہ وہی ہے، عورت بھی سینے پر باندھتی ہے تو مرد بھی ہاتھ سینے پر باندھتے ہیں۔ حضرت عمر فرماتے جب اللہ کے نبی نماز کا آغاز کرتے، اللہ اکبر کہتے، دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے، کندھوں کے برابر اٹھاتے، اور صحیح بخاری کی روایت کہ دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پہ رکھتے، اور پھر جب رکوع کے لیے تکبیر کہتے، اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جاتے، تو یہ بھی صحیح بخاری ہے۔ جس بھائی کو یقین نہ آئے وہ درس کے بعد آ کے اس کتاب کو پڑھ سکتا ہے۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، کسی مولوی ملا کی بات نہیں، کسی پیر شیخ کی بات نہیں،
یہ اس کی بات ہے جس کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو اس کی بات کو ٹھوکر مار دیتا ہے وہ مسلمان۔ کسی مولوی کی بات نہ مانو آپ مسلمان، پیر کی بات نہ مانو آپ مسلمان، امام کی بات نہ مانو آپ مسلمان، ساری دنیا کی بات نہ مانو اور آپ مسلمان رہو گے، اکیلے محمد کی بات نہ مانو آپ کافر ہو جاؤ۔ ایسے ہے یا نہیں؟ ہمارے پاس کسی پیر فقیر کی بات، ہمارے پاس بات ہے امام الانبیاء کی، ہمارے پاس بات ہے محمد رسول اللہ کی، ہمارے پاس بات ہے امام اعظم کی، قائد اعظم کی، اور وہ ہے محمد رسول اللہ۔ جب رکوع میں جا کے اللہ کے نبی اللہ اکبر کہتے، اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں کے برابر اٹھاتے، رفع اليدین کرتے، اور جب وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، جب رکوع سے اپنا سر اٹھاتے، سمی اللہ لمن حمدہ کہتے، ربنا ولک الحمد کہتے، اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے، کندھوں کے برابر کرتے، اور سجدے میں ایسا نہ کرتے۔ وَكَانَ لَا يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السُّجُودِ، اور سجدوں میں رفع نہ کرتے، رکوع میں جاتے رفع، رکوع سے اٹھتے رفع۔ جی تو آپ کی پتا رفع اس وقت تھی جب بت لے کر لوگ آئے کرتے، سنا یا نہیں سنا یہ بات؟ بت لے کر آتے تھے تب رفع دیتے۔ کیوں جی؟ بت کٹو کٹے نہ تھے وہاں، چھوٹے سے چھوٹا بت اتنا تو ہوگا نا، لو جی یہ بت میں نے لے لیا، یہ بت آ گیا، اب میں نماز ہم تو کرتے ہیں نا سنت کے مطابق کندھوں پر، اور جو یار لوگ بتوں کی روایت پیش کرتے ہیں وہ کہاں سے کرتے ہیں؟ تو پہلی میں بت گر گیا، یہ بت تو پہلی میں گر گیا، پہلی کیوں کرتے ہو؟ اچھا اس کو بھی چھوڑو۔ دوسری بات، یہ نماز جماعت سے فرض کہاں ہوئی تھی؟ مدینہ میں، اور بتوں والی پارٹی کہاں تھی؟ مکہ میں۔ مدینہ میں وہ بت تھے، مدینہ میں مسلمان تھے، یہودی تھے اور منافق تھے۔ یہ مشرکین بت پوجنے والے تو مکہ میں تھے، جہاں بت تھے وہاں فرض نماز جماعت سے ہوئی نہیں تھی، اور جہاں جماعت سے نماز تھی وہاں بتوں والا روڑا مان لیتے ہیں کہ بت لے کر آتے ہیں۔ منافق کون ہوتا ہے؟ اب نعوذ باللہ صحابہ تو بت نہیں لاتے تھے نا، بت کون لایا کرتے تھے؟ منافق لاتے ہوں گے نا۔ اور مدینے میں پارٹیاں کتنی تھی؟ مکے میں پارٹیاں کتنی تھی؟ دو، ایک صحابہ تھی اور ایک مشرکین تھی، درمیانی پارٹی تھی وہاں پہ نہیں تھی، وہاں پر منافق تھی، مکے میں ہے ہی نہیں۔ اللہ اچھا منافق کہتے کس کو ہے؟ جو اوپر سے آپ کا اندر سے دشمن، اوپر سے آپ کا اور اندر سے، جب وہ بت لے کر آتے تھے تو صحابہ کو پتہ نہیں لگ جاتا تھا، نبی کو پتہ ہے وہ یہ منافق ہے، پھر عمر ابن خطاب اس کی گردنیں کیوں نکال دیتے تھے؟ یہ جھوٹ ہے مولویوں کا، یہ بتوں کی بات من گھڑت ہے، بنائی ہوئی قصہ ہے، میڈ ان انڈیا، میڈ ان رائے، میڈ ان پاکستان، میڈ ان دیوبند بات ہے، یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز صحیح بخاری میں اور اس حدیث میں کوئی کلام نہیں ہے، صحیح حدیث ہے، سلسلۃ الصحابہ کی روایت ہے۔ اللہ کے نبی رکوع میں جاتے ہوئے رفع دین کرتے تھے، رکوع سے اٹھتے ہوئے رفع دین کرتے تھے۔ آج یہ دوسری روایت سنتے ہیں، عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں 699 حدیث نمبر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے کھڑے ہوتے تکبیر تحریمہ کے وقت اپنے دونوں ہاتھ مونڈوں کے برابر اٹھاتے یعنی حسین کرتے، اور جب رکوع کے لیے تکبیر کہتے جب بھی ایسا کرتے، جب رکوع سے سر اٹھاتے اس وقت بھی ایسا کرتے اور فرماتے سمی اللہ لمن حمدہ۔ 700 نمبر حدیث ہے، تیسری روایت ہے کہ مالک بن حویرث فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ صحابی نماز کا آغاز کرتے اور جب نماز شروع کرتے اللہ اکبر کہتے، اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے، کندھوں کے برابر اٹھاتے، جب رکوع میں جاتے پھر رفع دین کرتے، جب رکوع سے اٹھتے پھر رفع دین کرتے۔ ابو حمید ساعدی کی روایت اسی حدیث کے نیچے ہے کہ آپ اپنے ہاتھوں کو کندھوں کے برابر، مونڈھوں کے برابر اٹھاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث سنیے، حضرت نافع بیان کرتے ہیں کہ عمر سے کہ جب وہ نماز میں داخل ہوتے تکبیر تحریمہ کہتے، اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے، کندھوں کے برابر کرتے، اور جب 2 رکعتیں پڑھ کے تیسری رکعت کے لیے تشہد سے کھڑے ہوتے اللہ اکبر کہتے، اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کرتے، رفع الیدین کہتے۔ رفع دین نماز میں کتنے موقعوں پر ہے؟ 4 موقعوں پر۔ ایک نماز شروع ہوئی اللہ اکبر، یہ رفع دین،
ایک آپ رکوع میں گئے اللہ اکبر یہ ایک آپ نے رکوع سے سر اٹھایا، رکوع سے سر اٹھایا اللہ اکبر یہ تیسرے بیان ہے. اور جب 2 رکعتیں پڑھ کے آپ کھڑے ہوتے، 2 رکعت پڑھ کے جب آپ کھڑے ہوتے تیسری رکعت کے لیے، جیسے ہم مغرب کی نماز میں اور ظہر کی نماز میں، عصر کی نماز میں، عشاء کی نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، تو پھر تیسری رکعت کو کھڑے ہوتے ہیں اللہ اکبر کرتے اور قیام کرتے. یہ 4 موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کی فرمان کو سنیے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا صلاۃ لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، جو نماز میں سورۃ فاتحہ نہیں پڑھتا لا صلاۃ، اس کی کوئی نماز، وہ امام ہو، وہ مقتدی ہو، وہ فرض ہو، وہ سنت ہو، وہ نفل ہو، وہ عید ہو، وہ جنازہ ہو، وہ استسقاء کی نماز ہو، وہ خوف کی نماز ہو، ہر نماز جس کو لفظ نماز جس پر فٹ ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا صلاۃ لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، جو فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی. اور جی آپ کو کیا پتا قرآن پاک میں نہیں آیا اذا قرئ القرآن فاستمعوا له، جب قرآن پڑھا جائے خاموش ہو. آپ کہتے ہو فاتحہ نہیں پڑھو گے نماز نہیں ہوگی. پیارے بھائی یہ آیت کس سے اتری؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. جو معنی اس کا آپ کو سمجھ آیا وہ رسول اللہ کو سمجھ نہیں آیا. اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے فاتحہ نہ پڑھی اس کی نماز خداج الخداج الخداج ناقص ہے، ناقص ہے، ناقص ہے. تو اللہ کے نبی کو نہیں پتا تھا. اچھا مزے کی بات، دشمنی لے کر صرف فاتحہ پڑھی. اگر اس کا یہ معنی لے لیا جائے کہ جب امام قرآن پڑھے تم خاموش رہو، جب امام فاتحہ پڑھے تم خاموش رہو، ٹھیک ہے. تو اب امام صاحب فاتحہ پڑھ رہے ہیں، پیچھے سے ایک بندہ آتا ہے، اس کو کیا کرنا چاہیے جی؟ اللہ اکبر کہنی چاہیے اسے، کیونکہ اللہ اکبر کہیں تو سکون ٹوٹ گیا، خاموشی ٹوٹ گئی. وہ بات سے آتا ہے پہلے وہ کرتا ہے نیت کرتا ہوں آپ کی نماز چاہ کر پیچھے نماز کی. یہ 1.5 گز کی جب آپ نے نیت کی تو خاموشی نہیں ٹوٹی. آپ نے اللہ اکبر کا تو خاموشی نہیں ٹوٹی، آپ نے ثنا پڑھی تو خاموشی نہیں ٹوٹی. اگر اس کا یہی مطلب ہے تو پھر نہ نیت کے الفاظ کہو، نہ تقدیرت رحمہ کہو، نہ ثنا پڑھو، گو مسکوں گا آخر پڑھ لو. اللہ اکبر بھی نہیں کہنا، اللہ اکبر کا تو خاموشی ٹوٹ گئی. یہ بات جو آپ کو سمجھ آئی رسول اللہ کو نہیں آئی. اللہ کے نبی نماز پڑھا رہے، پیچھے صحابہ پڑھ رہے، نماز سے سلام پھیرا. آپ نے کہا تم میرے پیچھے کچھ پڑھتے ہو، مجھ پہ قرآن پڑھنا مشکل ہو گیا. صحابہ نے کہا جو آپ پڑھتے ہیں وہ ہم پڑھتے ہیں. آپ نے کہا میرے پیچھے کچھ نہ پڑھو الا بأم القرآن، سوائے فاتحہ کے. جو فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث سنیے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھتے، عطا بن ابی رباح سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں آمین ایک دعا ہے. عبداللہ بن زبیر نے کہا جب مقتدی اس زور سے آمین کہتے، عبداللہ بن زبیر اور ان کے پیچھے مقتدی، صحیح بخاری کی روایت ہے 391 صفحہ نمبر ہے اور 501 حدیث نمبر ہے. اس زور سے آمین کہتے کہ مسجد گونج اٹھتی. ہمارے کہتے ہیں آمین نہیں کہنا، اور وہ غلطی سے کوئی بغیر آمین والی مسجد جا کے آمین کہہ دینا تو سلام پھیر سے بولتا کہ ایک خرچ کے لیے مار ایک دفعہ نہیں 1000 دفعہ کے مار کون ہے کس نے کہا آمین. اور یہ صحیح بخاری ہے، ان بھائیوں کو جا کر بتاؤ. اللہ کے نبی کی حدیث ہے. عبداللہ بن زبیر فرماتے ہیں کہ وہ اور ان کے مقتدی اس زور سے آمین کہتے کہ مسجد گونج اٹھتی. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ امام کو آواز دیتے کہ دیکھو ایسا نہ کرنا کہ میری آمین جاتی رہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب امام کہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین، امام جب یہ آیت پڑھے تم زور سے آمین کہو. کیوں؟ تم زمین میں آمین کہتے ہو، آسمان پر اللہ کے فرشتے آمین کہتے ہیں. جن کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل جاتی ہے اللہ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 745 حدیث نمبر ہے صحیح بخاری کا کہ جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہتے تو تم بھی آمین کہو، کیونکہ جس کی آمین اللہ کے فرشتوں کی آمین سے مل جاتی ہے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے. پیارے بھائی یہ زندگی پہلا اور آخری موقع ہے، یہ چانس پھر نہیں ملنا. دنیا کے ہر مسئلے پہ میں اور آپ تحقیق کرتے ہیں، کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ یہاں سے بسا جانے کے لیے لائموزین میں بیٹھتے ہو، کتنی بار پوچھتے ہو بسا جاؤ گے؟ مرکز جماعت میں جانے جاؤ گے؟ 2 ریال لو گے 3 لو گے؟
یہ ساری تحقیق ہے نا. 2 ریالوں کے لیے اتنی تحقیق. یہ سوٹ خریدتے ہو 4 دکانیں نہیں پھرتے, جوتی لیتے ہو 4 دکانیں نہیں پھرتے, جو پسند آتی ہے اس کا بھی ریزین رگڑ کے دیکھتے ہو یہ چمڑا ہے یا ریزین ہے, اس کے سور کو بھی موڑ کر دیکھتے ہو اس میں کپڑا تو نہیں ہے. ٹماٹر لینے جاتے ہو اس کو اٹھا کر دیکھتے ہو یہ گلاوا تو نہیں ہے, اس میں کیڑے تو نہیں ہے, یہ باقی تو نہیں ہے, اس میں سنہر اور بدبو تو نہیں آ رہی. دنیا کی ہر چیز کے لیے سوچتے ہو, تحقیق کرتے ہو, کرنی بھی چاہیے. لیکن اللہ کے لیے ایک سوال ہے, رات کو بستر میں لیٹتے نہیں سوال پہ غور کرنا, کیا اللہ کا دین رسول اللہ کی حدیث سے اللہ کے نبی کی باتیں ہمارے نزدیک دنیا کی ان چیزوں سے نہیں گزری ہے. میری عمر 30 سال ہو گئی, کسی کی 35 اور 40 سال ہو گئی, دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھتے ہیں. اللہ کے لیے اپنے دل میں سوال کرو, کتنے ہیں جنہوں نے اپنی آنکھوں کو کھول کر اللہ کے رسول کی حدیثوں کی کتابوں کو لے کر خود نماز کا طریقہ پڑھا ہو. اس مزدور کے بارے میں کیا کہو گے جو پورا مہینے مزدوری کرے لیکن اس کو پیسے نہ ملے, پگار نہ ملے؟ وہ مسلمان کتنا بدنصیب ہے جو عمل تو کر رہا ہے لیکن سوچتا نہیں ہے رسول اللہ کا طریقہ کیا ہے, آپ کا طریقہ کیا ہے, آپ کا حکم کیا ہے. جتنے بھائی بیٹھے ہیں اپنے گریبانوں میں جھانک کر سوچو, ہمارے کمرے میں اللہ کی دی کون کون سی نعمتیں ہیں؟ فریج ہے, اے سی ہے, گاڑی ہے, اللہ بچائے تو بچائے ہوگا ڈش انٹینے کی لعنت پھٹکار بھی ہے. یہ ساری چیزیں ہیں دنیا کی نام و نمود کے لیے ہر چیز ہے. یہ 50, 55, 60 ریال میں اللہ کے رسول کی صحیح بخاری حدیثوں کی کتاب ہمارے بندے میں کتنے کمرے ہیں جن کے اندر یہ حدیث کی کتاب ہے جس پہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے چیپٹر باندھے ہیں, باب باندھے ہیں, گواہی کا بیان, نکاح کا بیان, طلاق کا بیان, نماز ایک مسئلے پر الگ الگ باب باندھے, اور ایسی صحیح صحیح کتاب جس میں کسی کو بھی کوئی سوال نہیں ہے, کوئی نہیں کہہ سکتا یہ حدیث صحیح ہے, یہ حدیث من گھڑت ہے, یہ موضوع ہے, سب کا اتفاق ہے. اس میں جتنی باتیں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سچی ترین صحیح باتیں ہیں. کتنے کمرے ہیں جو رسول اللہ کی پیاری پیاری ان حدیثوں کی مجموعے سے خالی ہے. اللہ کے لیے ایک کتاب ہے, فکر کر لو قبر کے اندر کوئی مولوی بچانے نہیں آئے گا. محنت کر رہے ہو ذرا اپنی محنت کا راستہ بھی سیدھا کر لو. میری باتوں میں نہ آؤ, کسی اور مولوی کی باتوں میں نہ آؤ. اللہ نے عقل دی ہے, اللہ نے سوچ سمجھ دی ہے, خود اس حدیث کی کتاب کو خریدو, آپ کی زبان میں ہے, اردو میں ہے, ہندی میں ہے, اور پڑھو, تاکہ کہیں یہ نہ ہو کہ ہم اللہ کے پاس جائیں تو ہماری زبان سے نکلے کہ اللہ موقع ہی نہیں ملا, دنیا میں اتنے مگن ہو گئے تھے, اب سرنا و سمینا فرجعنا نعمل صالحا. ایک چانس اور ایک موقع دنیا میں جانے کا دے دے, اللہ کی قسم اللہ کے دربار میں جانے کے بعد واپسی نہیں ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہماری نماز, ہمارا روزہ, ہمارا حج, ہماری زکات, ہمارا نکاح, ہماری طلاق, ہماری زندگی کے ایک ایک مسئلہ وہ آئیڈیلائز کرے صرف امام کائنات, امام اعظم, امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو, تاکہ قیامت کے دن اللہ کے نبی کے جھنڈے کے نیچے اللہ کی رحمت سے اس کی جنتوں میں داخل ہو جائیں. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.